السلام علیکم دوستو، پھر سے میں حاضر ہوا ہوں اردو گرامر کے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ آج ہم سیکھیں گے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، یعنی یہ ہے کہ اسم کے کس طرح سے بنایا جائے گا اور اس کی قسمیں کیسی کیسی ہوگی، وہ آج سیکھیں گے۔ چلیے تو ہم بلا کسی تاخیر کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اسم جامد۔ اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ اسم جامد کی تعریف کیا ہے؟ اسم جامد کہتے کس کو ہیں؟ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے۔ جامد وہ ہے جس سے کوئی کلمہ نہ نکلتا ہو اور نہ اس سے کوئی نکلا ہو، جیسے دریا، ندی، پٹھنا، قلم وغیرہ۔ پٹھنا ایک ایسا لفظ ہے، ندی ایک ایسا لفظ ہے، دریا ایک ایسا لفظ ہے، قلم ایک ایسا لفظ ہے جو نہ کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی بنتا ہے، تو اس کو اسم جامد کہیں گے۔ پھر سے اس کو ذہن نشین کیجئے کہ اسم جامد اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی بنتا ہو، تو اس کو اسم جامد کہیں گے۔ نمبر 2 پہ ہے اسم مصدر۔ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اسم مصدر کس کو کہتے ہیں۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے افعال اور اسماء بنتے ہو۔ افعال یعنی فعل، اسماء یعنی اسمیں بنتے ہوں، جیسے جانا، پڑھنا، دوڑنا، کھیلنا وغیرہ وغیرہ۔ جیسے جانا، پڑھنا، دوڑنا، کھیلنا، یہ اسم مصدر۔ جانا، ہم نہیں گئے، جانا سے جانا یہ مصدر ہے، اس سے بنتا ہے کوئی اسم بنتا ہے۔ جانا، دوڑنا، پڑھنا، ہم نے پڑھنا، دوڑنا، کھیلنا، اس میں نہ لگا ہو وہ مصدر کہلاتا ہے۔ اب نمبر 3 پہ تھا کہ اسم مشتق۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے نکلا ہو لیکن اس سے نہ کوئی نکلتا ہو، جو خود تو کسی سے بنا ہو لیکن اس سے کوئی نہ بنتا ہو، جیسے پڑھنا سے پڑھائی، لکھنا سے لکھائی۔ پڑھنا مصدر ہے، اس سے پڑھائی بنا، لکھنا مصدر ہے، اس سے لکھائی بنا، لیکن لکھائی سے کوئی اور لفظ نہیں بن سکتا، پڑھائی سے کوئی اور لفظ نہیں بن سکتا۔ تو بات کیا آئی کہ اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر جو خود کسی سے نہ نکلا ہو اور نہ کوئی کلمہ اس سے نکلتا ہو۔ مصدر وہ ہے جو کسی سے تو نہ بنا ہو لیکن اس سے کوئی بنتا ہو۔ مشتق وہ ہے جو کسی سے بنا ہو لیکن اس سے کوئی نہ بنتا ہو۔ اب آگے چلتے ہیں اسم کی قسمیں۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات کس کو کہیں گے؟ اسم ذات وہ اسم ہے جس میں ایک چیز کی حقیقت یا اصلیت کو دوسرے چیز سے الگ سمجھا جائے۔ ایک چیز کی حقیقت اور اصلیت کو دوسرے چیز سے الگ سمجھا جائے، اس کو اسم ذات کہیں گے۔ جیسے زید کالا ہے، زید گورا ہے، زید سانولا ہے، تو یہ سب قسمیں ہیں، یہ کسی کے ذات کے اندر آتا ہے۔ زید مسلمان ہے، یہ کسی کے ذات کے اندر آتا ہے، اس کو اسم ذات کہیں گے۔ اسم صفت جس سے کسی کی برائی یا بھلائی معلوم ہو، اس کو اسم صفت کہیں گے۔ جیسے زید عالم ہے، زید پڑھا لکھا ہے، زید بھلا انسان ہے، زید برا انسان ہے، تو اس کو اسم صفت کہیں گے۔ جو کسی کے وجود میں آنے کے بعد اس کے اندر تصرف ہوا، اس کے اندر تبدیلی ہوا ہو، اس کو اسم ذات کہیں گے۔ اسم ذات وہ ہے کہ جو زمانے کے اعتبار سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور زمانے کے اعتبار سے ختم بھی ہوتا رہتا ہے اور وجود میں بھی آتا رہتا ہے۔
اگر اسی طرح کے ویڈیوز آپ لوگوں کو چاہیے تو آئیے اور عتیق اللہ اکیڈمی سے جڑیے، عتیق اکیڈمی سے جڑیے، اور اس پلیٹ فارم سے جڑ کر کے آپ بہت سارے ڈاؤٹ کو سولو کر سکتے ہیں، اور بہار بورڈ اور 10ویں اور 12ویں کے ایگزام کے لیے آپ تیاری کر سکتے ہیں اردو سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہو۔ والسلام۔